بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے الفاظ کا تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے جس طرح سے ویلکم کہا. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اگر کوئی بندہ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو سب سے پہلے حسین تیبو صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام حسین تیبو ہے. آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ سے ہم لوگ سیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ ونڈرفل. اور آپ جیسے لوگوں کو پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے، اور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جیسے لوگ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں. یہاں آ کے ہمارا جو 65% یوتھ ہے، اس یوتھ کو ہم کس طرح پازیٹیو یوتھ ہے وہ ایک کام پہ لگا ہوا ہے. ان کے پاس 3 نعرے ہیں. میاں کے نعرے بجیں گے، اب آئے گا عمران، اور کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے. ان کو ہم یوتھ کو کس طرح استعمال کریں اور ان سے ہم ریونیو جنریٹ کریں. کوئی بھی اچھی چیز ہم دشمن سے بھی سیکھ سکتے. ایکسپورٹ کر رہا ہے صرف آئی ٹی سیکٹر پہ. یوتھ ہے، نوجوان ہے، لیکن ہم صرف 3 کاموں کے علاوہ اور کوئی کام ان سے نہیں لے پا رہے ابھی. بہت شکریہ. حسین تیبو صاحب، it is always a pleasure in talking to you. اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹ کنورسیشن میں بھی ہم رہے ہیں، اور آپ کی یہ اسپرٹ، آپ کی یہ خواہش کہ پاکستان کی یوتھ کو آگے بڑھنا چاہیے، یقیناً ہم سب کی خواہش اس کے لیے ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں امریکہ کے اندر 20,000 نرسز صرف فلپین سے ہر سال مائگریٹ کرتی ہیں. 20,000 nurses migrate from Philippines to the United States each year. ایک نرس جو BSN بیچلرز ڈگری کوالیفائڈ ہے، اس کی سیلری امریکہ کے اندر 100,000 سے اوپر ہے پر ایئر. 100,000 پر ایئر مینز کہ 2-3 کروڑ روپے ان کی تنخواہ ہے سالانہ. اور جب یہ پیسے بچا کر فلپین بھیجتے ہیں اور 20,000 کو اس سے ملٹیپلائی کر لیجیے تو آپ دیکھیے کہ کتنی ریمیٹنس فلپین کی جاتی ہے یہاں سے امریکہ سے. میں نے یہاں پر لا میکر سے یہ بات کی کہ وائی ناٹ ٹو برنگ اسکلڈ ورکرز فرام پاکستان، ایجوکیٹڈ ورکرز کو پاکستان سے لایا جائے. ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرز، ان کے ایگزام کنڈکٹ کرائے جائیں، نیشنل بورڈ ایگزام دبئی کے اندر. اور آپ میں سے جو یوتھ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ جو اسٹینڈرڈائز ایگزامز ہیں، ان اسٹینڈرڈائز ایگزامز کو اگر پاکستان کا سینٹر بنایا جائے اور یہاں پہ ڈیولپ کیا جائے اور گورنمنٹ اس کے اندر تھوڑی سی ہیلپ کرے، ناٹ اے بگ ہیلپ، دے ڈونٹ نیڈ منی، پرووائڈ دی اسکلڈ پیپل این اپرچونٹی ٹو ناک دا ڈورز ان وائبرنٹ ڈیموکریسیز لائک دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں پر آپ ان کو موقع دیجئے. جس وقت آپ BSN کرتے ہیں، جس وقت آپ ڈاکٹری کا ایگزام پاس کرتے ہیں، USMLE پاس کرتے ہیں، جس وقت آپ انجینئرنگ کا نیشنل بورڈ پاس کرتے ہیں، آپ کو امیگریشن مل جاتا ہے. آپ کی فیملیز کو کتنے فائدے ملیں گے اگر آپ نے اس تعداد میں پاکستان کے اسکلڈ ورکرز، پاکستان کے اوورسیز ورکرز کو بھیجا. اور اس سے پاکستان کے اندر کتنی بڑی ریولیوشن آئے گی کہ پاکستان کتنا گرو کرے گا، پاکستان کی اکانومی کتنی مضبوط ہوگی. ابھی صرف 50 لاکھ پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں اور 50 لاکھ $33 بلین 33 ارب روپے پاکستان بھیجتے ہیں. پاکستان کا بجٹ $45 بلین ہے. اگر یہ 50 لاکھ کی تعداد 1 کروڑ میں چلی جائے تو یقیناً پاکستان کے اندر تو ایفلوئنٹ کلاس بڑھ جائے گی. پاکستان کے اندر ایک بجٹ سرپلس ہوگا، پاکستان کے اندر پیسے بہت ہوں گے، پاکستان کی اکانومی بوم کرے گی. پاکستان کے اندر ان اپرچونٹیز کو روکا گیا ہے. پاکستان کی یوتھ کو ہم نے بدقسمتی سے، جس میں میری نسل بھی شامل ہے، ہم نے بڑی بدقسمتی سے ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا جو ڈائریکشن ان کو ملنا چاہیے تھا. پاکستانی یوتھ کو ڈائریکشن دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور لیڈرشپ کا یہ رول ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو
پراپر ڈائریکشن دے تاکہ وہ صحیح راستے پہ لگ سکیں. ان کو سیاست کے اندر انوالو کر کے ان کو سیاسی رائیولریز کے اندر اور سیاسی کلیشز کے اندر انوالو کرنا پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ ہے. کیا خیال ہے رضوان جعفر صاحب؟ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے اور آپ یوتھ کو اکثر ایڈریس کرتے ہیں. very vibrant. You are a very vibrant force amongst the youth of Pakistan. I appreciate that. And you should take the lead. You should take the lead. نیکسٹ کویسچن جو ہے نا وہ اختر شاہین رند صاحب میٹرو ون نیوز سے ہیں, وہ آپ سے کویسچن کریں گے. جی رند صاحب, آپ بھی رابطے میں رہتے ہیں میرے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یو ہیو انوائٹیڈ اس آل ہیئر, اور صدیق بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور دس از آلسو گڈ نیوز فار اس. اور ہمارے باقی جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں, آپ نے بہت اچھا ایک اوور ویو تو دیا, بٹ اٹ سیمس میری اپنی فیلنگ ہے کہ آپ نے موجودہ جو کرائسس والی سچویشن ہے اس میں اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے آپ کے جو چیزیں ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں اور اس طرف ہونا چاہیے. کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ وہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں, اور فیوچر میں ہونے کیا جا رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اداروں کی جو فائٹ چل رہی ہے یہاں پہ. عام آدمی تو وہی بھوکا ہی مر رہا ہے, مہنگائی سے مرا جا رہا ہے, اور یوتھ کے حوالے سے بھی بات کی تو یوتھ تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے یہاں پہ دیکھ کے صورتحال کو. تو کیا بتائیں آپ یوتھ کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ان کے لیے کوئی گرین کچھ سم تھنگ ہے دیکھنے کے لیے دنیا میں, یا بس یہی رہ گیا صرف؟ تھینک یو. دیکھیے بات یہ ہے صاحب کہ پاکستانی یوتھ کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب پاکستانی یوتھ یہاں پہنچتی ہے تو کسی فیلڈ میں پیچھے نظر نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ صحافی ہیں, آپ یہاں آئیں گے اور اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے تو آپ یہاں پہ پاکستان کے مقابلے میں 10 ٹائمز زیادہ گرو کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ سسٹم لوگوں کو اپرچونٹی دیتا ہے اور اس سسٹم کے اندر گرو کرنے کے مواقع موجود ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی یوتھ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے اندر میجر رول ادا نہ کر سکے. آج آپ دیکھیے صادق خان لندن کے میئر ہیں, کیمبرج کے اندر سرفراز انجم کیمبرج کے میئر ہیں. آپ دیکھیے کہ فرسٹ منسٹر اس وقت اسکاٹ لینڈ کا پاکستانی ہے. آپ امریکہ کے اندر دیکھیے حجاب کے اندر امریکن سپریم کورٹ کی جسٹس ہے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کا کون سا شہر ہے جہاں پر اس وقت رمضان کی افطار ڈنر پارٹی نہیں ہوئی؟ نیو یارک کا میئر ایرک ایڈمز نے ابھی افطار ڈنر پارٹی کی. وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر پارٹی ہوئی, ہیوسٹن کے اندر افطار ڈنر پارٹی ہوئی, اور پاکستانیوں کا بڑا میجر کردار ہے. آپ لوگ ہمت کیجئے اور پاکستان کے سسٹم کو صحیح راستوں پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. جس وقت پاکستان کے اندر سسٹم آ گیا, جس وقت پاکستان کے اندر نظام آ گیا, جس وقت پاکستان کے اندر سے ہم نے ان تمام برائیوں کو جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے, جس کو ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, پاکستان will emerge as the greatest nation on earth. پاکستان کو سپر پاور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ چیلنج پاکستان کی یوتھ کو لینا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آگے لے کر چلیں. This is a role that you all have to play. You are all youngsters. آپ تمام یوتھ ہیں, آپ سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور صحافت چوتھا پلر ہے. 4 بڑے اسٹیٹس ہیں ڈیموکریسی کے, اور ان 4 اسٹیٹس میں سے ایک میجر کردار ہے آپ کا. آپ کے کردار کو مسخ کیا گیا ہے, آپ کو وہ کردار نہیں دیا گیا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کا کردار ملنا چاہیے, اور معاشرے کی تصحیح, معاشرے کی ترویج, معاشرے کی گروتھ کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان ول ناٹ لیگ بیہائنڈ. ہوپلیسنس ہمیں بالکل نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات سے اس وقت گزر رہا ہے, لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, کوئی لاسٹ ویک میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر کانگریس مین مائیکل میکال, چیئرمین آف دی فارن افیئرز کمیٹی of the US Congress, Congressman Ron Estes of the Ways and Means Committee of the US Congress, Congressman 2-3 اور ہمارے بیٹھے ہوئے تھے دوست, کیتھی راجرز of the Intel Committee, Intelligence Committee, اسی طرح برائن from Pennsylvania from the Intelligence Committee بیٹھے ہوئے تھے, اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر یہ سوال اٹھا کہ پاکستان what's the problem Dr. Mustafa Pakistan is facing now. I said to him, listen,
The basic problem and the fundamental problem Pakistan is facing now is the economic upheaval that Pakistan is faced with. And in order to remove that, उसने कहा, what solution do you have? मैंने कहा, the solution is Pakistan needs investments into Pakistan. Pakistan wars after wars को फेस करता रहा. War against terror recently पाकिस्तान ने फेस किया. पाकिस्तान आर्मी ने 60,000 जानों की कुर्बानी दी. इससे पहले वॉर ऑन टेरर से पहले OBL का वाकया हुआ, 9/11 का वाकया हुआ. पाकिस्तान became an important ally in bringing peace to the world. इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर 4 जंगें मुसल्लत की गई. पाकिस्तान कब तक इन चीजों को लेता रहेगा? पाकिस्तान हैज टू प्ले अ रोल जिसके अंदर पाकिस्तान को आप मौका दीजिए कि पाकिस्तान किरदार अदा करे. तो मुझसे पूछा नॉर्पेक के चेयरमैन ने कि डॉक्टर मुश्तबा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम $200 billion, एंड दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू यू, $200 billion की इन्वेस्टमेंट अमेरिकन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर करें. एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग इट कि आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप चाइना से इन्वेस्टमेंट्स को हटा रहे हैं, जो पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाई थी, और आप उसको ले जा रहे हैं वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, दूसरी कंट्रीज में. व्हाई नॉट टू पाकिस्तान? If this $200 billion comes to Pakistan, Pakistan will flourish, and Pakistan has a major role to play with geopolitical importance in the area. तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए. They agreed with me. उन्होंने कहा बिल्कुल हम एग्री करते हैं. आपके यहाँ अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है और आपके यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर अलाउ करती है कि उसको आजादी हो जिस तरह दूसरी कंट्रीज में है, then we are ready to invest in Pakistan, and this is the news for you that we are working on the lines. Next question. रिजवान जाफर साहब हैं, वो आपसे हेलो हाय करना चाह रहे हैं. क्वेश्चन सेशन आंसर काफी हो गया, अब एक हेलो हाय का सेशन होगा. रिजवान जाफर साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जो हमारे साथ एंकर्स मौजूद हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब जब यहाँ थे कराची में, तो एक बड़ा इनके साथ हमारा भी एक बहुत क्लोज एक ताल्लुक रहा और बड़ी मोहब्बतें इनके साथ वाबस्ता है. और मैंने जितना दौर मैंने इनके साथ काम किया है तो मैंने एक बड़ा दर्द देखा इनके अंदर. दूसरी ये कि क्योंकि ये अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से, अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक लीडर है, तो यूथ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. और हमने इनके साथ बहुत सारे टीवी शोज और बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट के इवेंट्स कराची में भी किए. और दूसरा मुझे याद अच्छी तरह डॉक्टर साहब, एक दफा मैंने आपको इस्लामाबाद बुलाया था, खासतौर पे हमारे एक इवेंट में इस्लामाबाद भी तशरीफ लाए. तो अब ये कि दूसरी बात ये कि देखिए ग्राउंड पे होना एक डिफरेंट चीज है. हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप दोबारा यहाँ तशरीफ लाएं और आपके साथ दोबारा एक्टिविटीज जो है शुरू हो, क्योंकि जब ग्राउंड पर होंगे, लोगों के फिजिकल होंगे, तो शायद ज्यादा रिजल्ट निकल सकेंगे. अब वेरी क्विक ये कि देखिए अवाम मुश्किल के अंदर है और उसकी वजह वही है जो 75 साल पहले अंग्रेज गए थे, तो फिर काले अंग्रेजों की हुकूमत जो है वो चल रही है और वो पाकिस्तान है. अब उसके लिए जद्दोजहद जो है वो 3 तरह से, या तो लोग सियासत को ज्वाइन करें, या फिर एक इतना मजबूत प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें कि जो आप करवाना चाहते हैं वो चीजें करवा लें, या तीसरा रास्ता वही है कि जिस तरह हर एक अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं, या और बहुत सारे इदारे एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी टोलियों के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो लोग जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, उन एफर्ट्स को आगे जो है वो बढ़ाया जाए. तो आपके नजदीक ज्यादा बेहतर मॉडल क्या है? देखिए रिजवान जाफर साहब, डॉक्टर साहब आपके जवाब से पहले मैं ये कहूंगा कि अभी वीडियो का लिंक हमारा जो है ना वो इख्तिताम की तरफ बढ़ गया है. आप ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना जवाब दें. मैं वीडियो दोबारा लिंक कनेक्ट करता हूं और आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा. जी जी. बात यह है रिजवान जाफर साहब कि आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल यूथ के अंदर पाकिस्तान के प्ले कर रहे हैं, और जितनी बातें आपने मुझसे मुताल्लिक़ की हैं उससे ज्यादा बातें मैं आपके मुताल्लिक़ करना चाहूंगा, लेकिन टाइम यकीनन शायद इतना नहीं है. आपने यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक जिस तरह की एफर्ट्स की हैं और यूथ को आपने अपनी यूथ पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए, और आप पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, ये बातें हम भी वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठकर. और मैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को ये बात रेकमेंड करूंगा कि आप जैसे लोगों को पाकिस्तानी टैलेंट पूल को आगे बढ़ाया जाए और रिसोर्सेज, अमेरिकन रिसोर्सेज यूज किए जाए पाकिस्तान की यूथ की ग्रूमिंग के अंदर. और अगर आप जैसे टैलेंट्स को इनकरेज किया जाता रहा तो मेरा ख्याल है कि दिस विल सर्व द कॉज ऑफ द रीजन, द ह्यूमैनिटी
and for Pakistan and for this relationship between Pakistan and the US. اور میں سمجھتا ہوں کہ we will remain in contact, and I will try to find out ways and means in the Ways and Means Committee of the US Congress to offer something to Pakistani youth, جس کے اندر پاکستانی یوتھ کو آگے آنے کا موقع ملے. ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بھی تو 1 لاکھ پاکستانی یوتھ کو مائیگریشن امریکہ کرنی چاہیے اور پھر یہاں سے ٹیلنٹ لے کر واپس پاکستان جانا چاہیے تاکہ ان ٹیلنٹس کو یوز کر سکیں اور ان ریسورسز کو یوز کر سکیں جو ان کے لیے اویلیبل ہیں. آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات اور میں بتا دوں جو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کی. پاکستانی یوتھ یا انڈین ڈیسنٹ کے جو لوگ یہاں کے ہندوستان کے بنگلہ دیش کے بھی ہیں, ان کی پرفارمنس میڈیکل کالجز کے ایڈمیشنز کے اندر ٹاپ 30% میں آتی ہے. یہ آپ کے لیے انفارمیشن ہے. اور یہاں پر وائٹ, بلیک اور انڈین اوریجن کے لوگوں میں سب سے ہائیسٹ پرفارمنس میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ, بالخصوص پاکستان کے لوگوں کا ہے. ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے یہاں پر امریکہ کے اندر جو اس وقت بہت اچھی پرفارمنس نہیں کر رہا ہے. اور اس ملک کے سب سے ٹیلنٹڈ پول جو یوتھ کی ہے وہ ہمارے علاقے سے نکل رہی ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کے 3 امبیسڈرز پاکستانی امریکنز ہیں. تو پاکستانی یوتھ کا پراسپیکٹ بہت ہائی ہے اور ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے گڈ لیڈرشپ جو پاکستانی یوتھ کو ڈائریکشن دے سکے اور آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. کوشش کریں گے کہ ٹو دا پوائنٹ 1-2 منٹ سب دوستوں کو دیں. دوست اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, دوستوں کے جو ویوز ہیں وہ بھی آپ سنیں, آپ کے سپنے سنیں. میں نیکسٹ مائک دے رہا ہوں آفتاب مغیری صاحب کو, وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. ہیلو ہائی سیشن چل رہا ہے. آفتاب مغیری صاحب, آپ بہت عرصے سے امریکہ نہیں آئے. سر میں لاسٹ ٹائم آپ کی بریانی مجھے بہت یاد ہے, اسی گھر میں بیٹھ کے کھائی تھی, یاد ہوگا آپ کو. بہت شکریہ, آپ نے آج اپنے قریبی دوست اور پرانے ساتھی الطاف حسین کی یاد دلوا دی, کیونکہ آج ہم نے پہلے ویڈیو کتاب سن رہے ہیں, کیونکہ الطاف حسین کی کافی عرصے سے اس شہر میں آواز نہیں سنی, بلکہ آپ کی سن کے بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہاں بیٹھے ہیں آپ اتنا دور, اور جیسے کہ رضوان نے کہا کہ ابھی یہاں پہ گراؤنڈ پہ ہونا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جیسے حسین نے کہا کہ ایک طرف بھٹو زندہ ہے, دوسری طرف میاں دے نعرے وجن کے, اور تیسری طرف جو ہے انصاف جو ہے اور نیا پاکستان کے کنارے جو لگ رہے ہیں. تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے واقعتاً یہ تینوں چیزیں چلیں گی, یا پھر وہاں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ڈیسائیڈ کرے گا اس ملک کا نیا وزیر اعظم, اس میں نگران میں آپ کا بھی نام ہوگا یا کوئی اور نگران وزیر اعظم آئے گا؟ میرا یہ سوال ہے. آفتاب مغیری صاحب, یہ آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ چیزیں اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا نام آئے گا یا نہیں آئے گا. قطع نظر ہمارا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ ہم کرسی کے حصول کے لیے جدوجہد کریں. ہمارا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ پاکستان کی تاریخ رقم کریں, اور پاکستان کی تاریخ رقم کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے. یہاں کی کم از کم 30-40 ممبرس آف دی US کانگریس سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. پاکستان کے مسئلے پہ میں نے لابنگ کی ہے, اور خاص طور پہ جو پرو انڈیا کانگریس مین نے ریزولوشن پیش کیا US کانگریس کے اندر, جس کے اندر یہ کہا کہ 1971 کی وار میں جینوسائڈ پاکستان آرمی نے 3 ملین ہندو بنگالیز کا کیا. اور آپ یہ نوٹ کریں کہ 3 ملین ہندو بنگالیز کا یہ ریزولوشن پیش کیا گیا. میں نے کانگریس مین سے جا کر بات کی اور میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن اس وقت 60 ملین تھی 1971 کے اندر, 6 کروڑ تھی, اور 60 ملین کے اندر تقریباً جو CIA رپورٹ اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی رپورٹس ہیں اس میں میسیکر میکسیمم 500,000 to 3 ملین کی ہوئی. تو how can that happen کہ 4% of the Hindu Bengalis that existed in Bangladesh or East Pakistan were all massacred? It did not. This is not true. So there is something wrong here. اور جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور CIA کی رپورٹس ہیں, US کانگریس کا ریزولوشن اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ کہ جب اتنی زیادہ کیمپین چلائی گئی پاکستان کے خلاف,
پچھلے دنوں میں ایک کیمپین چلائی گئی کہ یہ گورنمنٹ ڈسکاچ ہوئی, پاکستان میں ڈیموکریسی ٹریل ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج انوالو ہو رہی ہے اور فوج چیزوں کے اندر یہ ہے. اس وقت پھر میں نے بڑا اسٹرانگ بیان, جو آپ نے CNN, ABC, CBS سب پہ سنا ہوگا, میرا بڑا اسٹرانگ بیان آیا, اور اس کے بعد کانگریس مین بریڈ شرمن نے اپنا اسٹیٹمنٹ وڈرا کیا کہ میں پاکستان کی پارٹیزن پالیٹکس کے اندر انوالو نہیں ہوں. اور میں نے باتیں ایک پاکستانی پولیٹیشین سے جو ٹیلی فون پہ بات کی تھی, وہ جسٹ ایک فارمل چیز تھی. مجھے کسی نے کہا تھا پاکستانی امریکن نے, بٹ آئی ایم ناٹ انوالو ان دی پارٹیزن پالیٹکس آف پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پولیٹیشینز کو اگر پاکستان کو بچانا ہے اور اگر پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ لانا ہے, تو ان کو وہ تمام چیزیں جو پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دور کرنی ہوگی, اور اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کرنا ہوگا کہ یہ پورا اوور ہال ہو سکے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ پاکستان کی انٹرنل اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. یہ آفیشیلی یہ بات آپ نوٹ کر لیں. امریکہ پاکستان کی جو رسہ کشی چل رہی ہے پالیٹکس کے اندر, امریکہ ہیز نو انٹرسٹ ان دیٹ, بٹ یس America wants to save Pakistan. Pakistan is Islamic, nuclear Islamic state, اور nuclear Islamic state پہ مجھ سے کئی میٹنگز کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایسے ہی لگ رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے. ویڈیو کٹ گئی, آڈیو چل رہی ہے. تو ویڈیو پہ میں بات کروں یا آڈیو پہ بات کروں؟ آڈیو پہ بات کریں آپ, آڈیو آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسپائر ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ہم عادل ظفر صاحب ہیں. جی جی عادل صاحب پلیز. جی عادل صاحب جی جی ملاقات ہو گئی. جی جی, اور یہ تقریبی ملاقات رہی, جسمانی ملاقات میں جب آپ پاکستان آئیں گے تبھی ہو سکے گی. وائی ناٹ. تو بڑا اچھا پروگرام آپ کیا ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کی تو بڑی وسیع جو ہے نظر ہے سیاسیات کے اوپر اور انٹرنیشنل اور بڑے لیول پہ آپ نے بات کی. تو یہ جو ہمارے کراچی میں آج کے گورنر صاحب آئے, پکوڑے چل رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کراچی میں رہتا ہوں, مجھے کراچی کے حوالے سے بتائیں کہ کراچی کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ اسٹریٹ کا کسی طرح اتریں گے, لینڈ گریبنگ کسی طرح اترے گی, تمام چیزیں اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ پلیز ضرور بتائیے. تھینک یو ویری مچ. عادل صاحب آپ نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے, اور اس سوال کو ویڈیو بھی ایکسپٹ کریں, ویڈیو پہ بھی آ رہے ہیں آپ. اچھا ایک منٹ, آپ پھر ایک منٹ ہولڈ کیجیے, میں اس کا پیس کوڈ ڈال دوں, پھر ایک منٹ ہولڈ کیجیے آپ میرے ساتھ. جی پلیز. آگے آپ کے پاس نہیں سر, ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کی ہے. آگے سر. جی جی پلیز ڈاکٹر صاحب کنٹینیو. جی جی, بات یہ کہ سوال اتنا مشکل سوال ہے عادل صاحب کہ اس کا جواب دینے میں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, جس زمانے میں جامعہ کراچی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری تھا, اور یہ بات بھی آپ کے علم میں لاؤں چونکہ آپ سب یوتھ ہیں, 3 کنزیکٹیو الیکشنز کراچی یونیورسٹی کے جیتنے کا اگر کسی کو ریکارڈ حاصل ہے تو کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے 3 کنزیکٹیو الیکشنز میں نے جیتے تھے. اور حسین حقانی صاحب اس وقت نیشنل کالج کراچی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے, اور الطاف حسین صاحب میرے جونیئر ہوا کرتے تھے, میرے سپورٹر ہوا کرتے تھے, اور میرے ورکر ہوا کرتے تھے. عظیم احمد طارق بھی میرے جونیئر ہوا کرتے تھے میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. میں بتانا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کیا تھا, لیکن بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو معیار تھا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا, یوتھ لیڈرشپ کا, اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز کو لوگ دیکھا کرتے تھے الیکشن سے پہلے. اس کے بغیر
کوئی لیڈر نہیں بنا کرتا تھا، لیکن وہ نرسری جہاں سے طالب علم رہنما پیدا ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے نیشنل فورم پہ آ کر اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے، اس فورم کو پاکستان کے اندر الیکٹورل پروسیس کو یوتھ کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کو روک کر پاکستان کی یوتھ کی لیڈرشپ کو روکا گیا. اور میرا خیال ہے رضوان جعفر صاحب اس بات کو سپورٹ کریں گے ایز اے یوتھ لیڈر آف پاکستان کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کو بحال ہونا چاہیے جہاں سے پاکستان کا ٹیلنٹ پول نکلتا تھا. پاکستان کو اگر تبدیلی لانی ہے ہمارے دور کے اندر، کوئی بھی ان ٹیلنٹڈ یا کوئی بھی اس طرح کا آدمی جو لینڈ گریبر ہو یا ان معاملات کے اندر انوالو ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس طرح کی لیڈرشپ کبھی ایمرج نہیں کر سکتی تھی. لیکن یہ لیڈرشپ اس لیے ایمرج کر رہی ہے کہ آپ کے یہاں فلٹر ہونے کا جو پروسیس پاکستان کے اندر ہم نے رکھا ہے وہ پروسیس ختم کر دیا ہے. اسٹوڈنٹس یونینز کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اسٹوڈنٹس یونین ہیو اے میجر رول ٹو پلے ان برنگنگ دا رائٹ لیڈرشپ ان پاکستان ایٹ اے نیشنل لیول. میرا خیال ہے عادل صاحب آئی گیو دی آنسر whatever I can do under. Next منیر میمن صاحب ہیں بینس ٹی وی سے، وہ آپ سے گپ شپ کریں گے. جی میمن صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو دیکھ کے، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ایکسپیکٹ کہ آپ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے. رائٹلی سیڈ کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن بہت اچھی ہے، لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن یا ہماری لات دشمن کی لات سے زیادہ اونچی ہے. یہ وہ باتیں اس نے آج 75 سالوں میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، ایران کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، چائنا سے تو مقابلے کی سوچ بھی نہیں سکتے. اور صورتحال ایسے ہی رہی تو ہندوستان کے حوالے سے بھی ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نظر نہیں آتا. 2022 میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک سائفر کا میٹر ہوا، اور اس میٹر کے بعد سے جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی ایک تھاٹ پروسیس میں بڑی چینج نظر آئی. ساتھ میں جو پاکستانی یو ایس میں رہتے رہے ان کے حوالے سے بھی ایک کنسرننگ فیکٹر تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی ان کے اوپر بھی آیا. ناؤ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان کہ آج پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 35% ابو ہے. پاکستان میں شرح سود 22% سے تجاوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان سب کا جو امپیکٹ ہے ان ٹوٹالٹی، اس کو کس انداز سے دیکھ رہی ہے ایک یو ایس اسٹیبلشمنٹ اور ایک وہ جو یو ایس میں پاکستانی مقیم ہے؟ تھینک یو سو مچ. محمد صاحب دیکھیے بالکل ہم اختتام کی جانب ہیں، کھانا بھی ہے، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے آخری راتیں چل رہی ہیں اور لوگ تراویح کے لیے بھی جائیں گے. تو ذرا پلیز. جی محمد صاحب آپ نے سوال